پاکستان کے اندر جو ایسی فورسز جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ کو مجھے یاد کرانا پڑے تو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ کہتے ہوتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو دفتر بنا کے دینے چاہیے۔ انہوں نے ان کو فنڈز بھی دلوائے کے پی کے کی گورنمنٹ سے، اور ان کو جو ہے وہ جب دورہ حکومت میں تھے تو ان کو پیٹرنائز کرتے رہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل ایکشن پلان بنا، پچھلا نیشنل ایکشن پلان، اور اے پی ایس کا ایک بہت تکلیف دہ واقعہ وہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ جانے اس کو وہ عقل کیسے آئی، اور وہ عقل کا بھی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیونکہ بندے پیچھے چارے رہ گئے تھے سامنے بیٹھنے والے، دھرنا جو ہے وہ تقریباً دم توڑ چکا تھا، اور دھرنے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے ان کو سیف ایگزٹ چاہیے تھا، تو ان کو جو ہے وہ اس جو بیٹھنا پڑا اس کمیٹی کے اندر، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا۔ اس کے بعد آپریشن ضرب عزم ہو، رد الفساد ہو، آپریشنز کے ذریعے جو دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے، جو ان کے نمائندے تھے، جو سلیپنگ سیلز تھے، سب کو یہاں پر تباہ کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اور پاکستان میں کچھ سال اللہ کا کرم ہے کہ بہت امن رہا، بہت سکون رہا۔ اپنے دورہ حکومت میں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو بسایا بھی لا کے ان کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ہر طرح سے پیٹرنائز کر کے، ایون یہاں یہ کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، ان کو صدارتی معافی دلا کر ان کو دوبارہ پاکستان میں لا کر بسایا گیا، اور اس کا پھر انہوں نے آپ نے اس کا فروٹ بھی دیکھا۔ جو زمان پاک کے باہر آپ کو وہی دہشت گرد جو صدارتی معافی پہ چھوٹے تھے، وہ عمران خان کی سیکیورٹی کرتے ہوئے اور عمران خان کی پارٹی کے بیچارے معصوم بچوں کو پیٹرول بم جو ہے وہ بنانا اور چلانا سکھاتے ہوئے پوری میڈیا کی آنکھ کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا، اور ان کو طالبان خان جو ہے وہ ہمیشہ کہا جاتا رہا، جو غلط نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج جب پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بلکہ بری طرح سر اٹھا چکی ہے، اس وقت یہ کیمپینز پہلے کرنا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے، اس کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو ہمارے جوان پولیس کے ہوں یا جو رینجرز ہو، پاک فوج کے جوان ہوں، یہ تمام شہادت کے جذبے کے ساتھ یونیفارم پہنتے ہیں، سو ان کو یہ ڈی مورلائز کرنا سوشل میڈیا پہ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ، کسی لفظ کیمپین کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو باہر بیٹھے عمران خان کی پارٹی کے جو بگوڑے ہیں، اور جس طرح سے وہاں پر باقاعدہ کچھ فرمز ایسی ہائر کی ہوئی ہیں جو پاکستان سے یہاں چندے کے پیسے لے کے جاتے ہیں، اور وہ چندہ جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ خیراتی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ لابیسٹ فرمز ہوں یا وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ یہ لاکھوں ڈالر جو ہے یہ کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ کون ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی اب تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سر جوڑ کر اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اپنی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی جغرافیائی اور جو تمام باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور ایک طریقے بائیکاٹ ہے۔ جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان کو واقعی عمران خان اور اس کی سیاست پاکستان سے اوپر لگتی ہے، یہ پاکستان کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے،
اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان سے کوئی بہت اوپر کی چیز ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو پاکستان سے، پاکستان کی عوام کے جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، جس کو 600 ارب روپے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے دیے گئے، آج تک نہ وہاں سی ٹی ڈی بن سکا، نہ وہاں آج تک جو پولیس ہے اس کو اکوپڈ کیا جا سکا. وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہاں پر اس پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اس صوبے کی ذمہ داری ہے، امن و امان برقرار رکھنے کی پہلی پرائمری ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے لیے ان ایڈ بلا سکتے ہیں جس کو بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو وہ بلانا چاہیں. سوال یہ ہے کہ پھر آپ کا لینا دینا کوئی نہیں. آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو بھی سلوک ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کو مٹن ملا ہے کہ نہیں یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن تھانے پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، آپ کے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اغوا کر لی گئی ہے، آپ کے جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے جو انہوں نے کہا ان کے پتہ نہیں سیلنگ کے اندر سے چوہے گرتے ہیں، وہ گرے ہیں کہ نہیں. عمران خان کو جو ہے مٹن پورا پکا ہوا تھا کہ نہیں پکا ہوا تھا، اور جھوٹ بولتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کمال ہے. ابھی جھوٹ بولا کچھ دن پہلے کہ مجھے سحری نہیں مل رہی ان کو، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. بھائی روزہ نہ رکھنے کے اور بہانے کو ڈھونڈ لو خدا کے واسطے، سحری پہ مت ڈالو. اور لیکن یہ ہے کہ جن کی آنکھ نہیں کھلتی، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ ان کی مرضی ہے، اس پہ مطلب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. لیکن آپ پاکستان کی عوام چلے کچھ فیصد صحیح جو آپ کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ جنہوں نے آپ کو بقول ویسے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں فارم 47 کا مینڈیٹ آپ کو وہاں بھی ملا ہے، لیکن ان کی بھی آپ کو جان و مال کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتیں، گروپس، اور وہ گروپس جو اس دن بھی جعفر ایکسپریس والے دن بھی افغانستان میں بیٹھ کر اپنے ہینڈلر سے گفتگو کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ نہیں افغانیوں کو نہ بھیجنا بھی نہیں چاہیے، ان کو شہریت بھی دیں اور ان کو یہاں بسائیں بھی، جبکہ ریاست کی پالیسی جو ہے وہ افغان مہاجرین جو ہمارے پاس ہمارے بھائی آئے تھے، جن کو ہم نے بہت سال جن کی مہمانداری کی، ان کو اب اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس خود پاکستان کی عوام جو ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، یقیناً ہم نے مہمانداری جو ہے وہ کر لی، لیکن ہمیں اپنے شہریوں کے بارے میں سوچنا ہے. سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے خلاف باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اتنا اتفاق کیوں ہے کہ آپ ہمیشہ یہ تحریک فساد، یہ تحریک بائیکاٹ، تحریک انتشار، جو مرضی کہہ لیں، یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آپ کو کیوں آتی ہے؟ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی. پاکستان جو ہے وہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرنا ہو، آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. طالبان کو، ان کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو پیٹرنائز کرنا ہو، آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز کو ہائر کر کے پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا ہو، آپ کو تحریک فساد نظر آئے گی. پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کے اندر لانگ مارچز کر کے، پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے، جو پاکستان کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہونے جاتا ہے، آپ جو ہے وہ لشکر کشی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ وفاق پہ یا کسی دوسرے صوبے پہ آپ یلغار کرتے ہیں، تحریک انصاف نظر آتی ہے. یہ اتفاق نہیں ہے. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر یہ سب کرنا، اور یہ ایجنڈا مجھے شوق نہیں ہے غداری کارڈ بانٹنے کا، فلانے کرنے کا، لیکن میرے دماغ میں سوالات آ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایجنڈا کسی پاکستانی کا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کس کا ایجنڈا ہے جس کو یہ کر رہے ہیں؟ اور آج جو انہوں نے بات کی، جو پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم آئیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نا، ایسا کریں کہ ہمیں عمران خان سے پہلے ملا دیں، پھر ہم جائیں گے جو ہے وہ سلامتی کمیٹی میں. سوال یہ ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے سوال آیا دماغ میں کہ کیا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کوئی پاکستان کے خلاف لائن لینی ہے جو یہ پوچھنے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اڈیالہ کا قیدی جو ہے وہ پاکستانی ہے، وہ محب الوطن ہے،
تو اس کو ہر پاکستانی کی طرح اس وقت اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ یک زبان ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان سے کوئی دوسری لائن لینا چاہتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ہمیں دوسری لائن دے گا ہمیشہ کی طرح، کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان بننے نہ پائے، دہشت گردوں کے سلیپنگ سیل جو ہیں وہ یہاں سے ختم نہ ہو پائیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہمارے ارد گرد سے ہو رہی ہیں، جو ہمارے دشمن ممالک کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ کیا یہ لائن لینا چاہتے تھے؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ ایک نئے ایکشن پلان کی اور ایک نئے اقدامات کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ اس کے اوپر صرف وہی اکٹھا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا۔ تو یہ بہانے بنانا، کبھی یہ کہنا کہ جو ہے وہ اس کو پرول پہ رہائی دے دیں، وہ لے کے یہاں آ جائے، او بھائی جب وہ وزیر اعظم تھا وہ تو تب نہیں بیٹھا، وہ تو تب نہیں بیٹھتا تھا، اب وہ اس کو اڈیالہ سے آپ لے بھی آئے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پاکستان کے بھلے کی بات کرے گا، اس کو اپنی ناک سے آگے نظر ہی نہیں آتا، وہ پاکستان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، کیونکہ جس شخص نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کے وعدے کیے تھے اس سے پاکستان کی بہتری ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کے اوپر ہر وقت اپنی پارٹی کو پریشرائز کرتا ہے ان کے اوپر جلغار کر کے رکھو، اور جو بات نہیں مانتا اس کے ساتھ جو جیل میں ہوتا ہے وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے، کبھی آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کن کن خطابات سے نوازا جاتا ہے وہاں پہ جو لیڈران جاتے ہیں، بیچارے لیڈران بن کے جاتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر، ان سب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اوورسیز کے اس سوشل میڈیا بریگیڈ نے، جس کو پاکستان کے خلاف گالیاں دے کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں شامل ہو کر ڈالر ملتے ہیں، اور وہ ڈالر بھی کما رہا ہے، پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں اس کو پیٹرنائز کر کے بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کی تو مطلب پانچوں گھی میں ہے اور سر